گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچے نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچے نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی، مدینے میں میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ اس دعا میں سارے شامل ہو جائیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ ایمان کے ڈاکو بڑے ہیں، ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والے ہر معاشرے میں اور ہر طبقے میں اور ہر فیلڈ میں ہیں۔ دیکھو نا، لوگ ہمیں کہتے تھے، لوگ ہمارے علماء کے بارے میں کہتے تھے یہ حلوے کھانے والے مولوی ہیں، یہ میلاد کے مانڈے کھانے والے ہیں، یہ شیرنی اور لنگر کھانے والے ہیں، ان کو کیا غرض کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں مر رہے ہیں، برما میں مر رہے ہیں، افغانستان میں مر رہی ہے، تو حلوے کھاتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا وہ جو جہاد کے نام پہ کروڑوں کمانے والے تھے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے رہ گئے،
مرزائیوں کی بل پاس ہوا حمایت میں اس کے ساتھ رہے اور حلوے کھانے والے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. یہ تاریخ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سنی کبھی غافل نہیں ہے اپنے آقا کی عزت و ناموس سے اور اسلام کے اور دین کے لٹیروں سے. سنی غفلت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سنی گناہگار ہو سکتا ہے پر غدار نہیں ہو سکتا. بے شک غدار وہ ہے کروڑوں روپے جہاد پہ کما کے بھی اور پھر بھی جناب والا وہ اسمبلیوں میں بیٹھے تھے. حق تو یہ بنتا تھا پہلے وہ استعفیٰ دیتے, پہلے وہ چھٹی کرتے. آئیے یہ اللہ کے ولی کامل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو استغاثہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے, اور یہ یاد رکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کروا رہی ہیں تہجد کے وقت. حضور کو مستند حدیث ہے سرکار کو وضو کروا رہی ہیں. میرے نبی وضو کرتے کرتے سے چہرے پہ پانی ڈالا نا, حضور رک گئے. حضور نے 3 دفعہ فرمایا لبیک لبیک لبیک, پھر فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا. جب حضور نے وضو فرما لیا حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں تھی اور آپ تھے اور تو تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا, آپ کس کو کہہ رہے تھے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں, تیری مدد کر دی گئی تیری مدد کر دی گئی تیری مدد پہنچ گئی. سرکار نے فرمایا میرا ایک غلام ہے نام اس کا اسلم راجز اسلمی ہے, مکے سے مدینے آ رہا تھا, راستے میں جنگل میں اسے خوف آیا, اسے ڈر آیا, اس نے مجھے یاد کیا, میں نے کہا سونیا میرے غلام میں حاضر ہوں. یہ امتی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ امتی کو مالک کہے میں حاضر ہوں. اب ہم امتی ہیں حضور ہمارے مالک ہیں, ہمیں بھی لبیک کہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے نا کہ حضور آپ کے لیے آپ کی عزت کے لیے آپ کی ختم نبوت کے لیے آپ کی شان کے لیے حضور ہم حاضر ہیں. حاضر ہیں کہ نہیں ہیں؟ آئیے سارے شعر میں شامل ہو جائیں. میں ہوں سنی میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقی یہ پاک میں بن جا تربت یا رسول اللہ, بقی یہ پاک میں بن جا تربت یا رسول اللہ. گناہوں کی نہیں جاتی عادت یا رسول اللہ, تمہیں اب کچھ کرو ماہی رسالت یا رسول اللہ. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقی یہ پاک میں بن جا تربت یا رسول اللہ. نجم کیے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں وہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقی یہ پاک
ہمیں ان آنکھوں سے دکھلا ہمیں صحرائے مدینہ لاکھوں نے لگائے گئے تیرے کوچہ میں بستر تھوڑی سی جگہ مجھ کو بھی ہے جان مدینہ ہے عرض جمیل رضوی کا یہ خلاصہ لاشا وہ میرا اور بیابان مدینہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تلبت یا رسول اللہ بقیے پاک میں بن جائے تلبت یا رسول اللہ نصیبہ دی گلے دیکھ لیا رسول اللہ سے مل جائے حاضری کی اجازت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ اب کچھ کرو رسالت یا رسول اللہ سلام پڑھتے ہیں کب گناہوں سے
سے کنارہ میں کروں گا یا رب. اللہ کو یاد کر کے آنکھیں جھکا کے آنکھیں بند کر کے اور اپنے رب کی رحمت پہ یقین کرتے ہوئے کہ محبوب کی میلاد میں آئے ہیں. مولا اب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جانا چاہتے ہیں. آج بستر پہ جائیں, آنکھ لگ جائے, خدا بھی راضی ہو جائے, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. آنکھیں بچھائیں, اپنے گوڑے بچھا کر کے آنکھیں جھکا کر کے ہاتھ اٹھا کر مانگے رب سے توبہ کریں آج گناہوں کی. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب. نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں چلوں گا یا رب. ہائے میں جھوٹ بولتے ہوئے یہ عادت نہ چھوٹی رب ناراض ہو جائے گا. ماں باپ کا دل ستایا دکھایا تو رب ناراض ہو جائے گا. ارے کسی کا حق کھایا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا. ارے نماز چھوڑی تو رب ناراض ہو جائے گا. ارے بڑوں کی احترام نہ کیا تو رب ناراض ہو جائے گا. کاروبار میں ڈنڈی ماری تو رب ناراض ہو جائے گا. ارے کسی مسلمان کا دل دکھایا رب ناراض ہو جائے گا. لیکن سنیے سنیے, اگر کسی نے مصطفیٰ کا دل دکھایا میرا رب ناراض ہو جائے گا.
اب ضرورت ہے مصطفیٰ کو راضی کریں. آئیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے جرموں کی. یا رب گر تو ناراض ہوا حلاوت ہوئی ہائے میں نام جان میں جانوں گا یا رب میں نام جانوں میں جانوں گا یا رب معاف کر اور صدا کے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے راضی عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم کر تو میں شاد رہوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. اور آج بنتا ہوں جو کھلے حشر میں آج لوگوں کے سامنے ہمارے عیب نہیں کھلے ہیں، لیکن تصور کرو جب قیامت کا دن ہوگا اور میرا رب فرمائے گا میزان پر ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں پکڑاؤ، اور پھر حکم ہوگا اقرا بکتابک نفسک اليوم. اللہ فرمائے گا پڑھ آج اپنی کتاب، پڑھ اپنی کتاب. کیا کیا تھا؟ چھوٹے گناہ بھی سامنے، بڑے گناہ بھی سامنے، ماں بھی سامنے ہے، باپ بھی سامنے ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا مصطفیٰ سامنے ہے. کتنی شرمندگی ہوگی. اس لیے تو کلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا گر تمہیں بھی نہیں حساب ہم نہ گزیر. اللہ قیامت کے دن اقبال کا حساب نہ لینا. اگر تو ضروری سمجھے کہ اقبال کا حساب ہو تو آج نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، پھر مجھے مصطفیٰ کی نگاہوں میں شرمندہ نہ کرنا، حضور سے چھپا کے میرا حساب لینا. ارے کبھی تو بیٹھ کر سوچو، کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچو. آج لوگوں سے چھپ چھپ کے جرم کرتے ہیں، کل اپنی ماں اور باپ کے سامنے نہیں، خدا اور مصطفیٰ کے سامنے کیسے پڑھ کے سنائیں گے؟ آئیے آج مانگتے ہیں توبہ. اس پچھلی رات کے پہر میں آئیے میلاد منا کر کے اللہ سے توبہ مانگتے ہیں. آج بنتا ہوں، آج بنتا ہوں جو کھلے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. اور ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں. قبر میں بھی چھوٹے ڈنک کیسے سہوں گا رب. قبر میں بھی چھوٹے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب. محبوب اللہ
قبر محبوب کے سے بساتے مالک تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب اور اذن سے تیرے سرے حشر لگے کاش حضور ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا او جنوں سد آئی ربا یا رشاتے معافیاں دے چاہیو دینا تے ربا معافیاں دے چاہیو دینا تے سونا معافیاں دے چاہیو دینا تے سجدہ کیتا تو نج دے لے سجدہ کیتا تو نج دے لے سر نہ چایا رسول جے دے لے او جڑا بیٹھا رہا مونڈیاں دے ربا معافیاں دے چاہیو تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم عشروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے پھر بھی غریان حق بات کہتے رہے کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں بس نہ جاؤں قیامت میں مارا کہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم
دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم شگل شاگردی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بھلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کو اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شگل شاگردی تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا